الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، فضل اور احسان ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اور جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا آیت مبارکہ کا ایک حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے دو چھوٹے چھوٹے حصے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اور اس جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے حصہ، یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، اس کائنات میں رہنے والے ہر ایک انسان کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا ہمارا یہ خطبہ یہ کسی خاص موضوع سے متعلقہ ہو، اس کے اندر ہمیں کسی ایسے اہم موضوع کی طرف مطالعہ کرنے کا موقع ملے کہ جو کہ میری ذات سے متعلقہ ہے. اللہ رب العزت نے میرے لیے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کے لیے اس کو بیان فرما دیا، رہنمائی فرما دی. آئیں ذرا پڑھیں تو صحیح وہ کتنی اہمیت والی چیز ہے. پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس کی طرف دھیان اور توجہ کیا ہے
یا نہیں کر سکا، اس طرح میں اس کا مطالعہ جس طرح کرنے کا حق تھا میں نے کیا ہے یا نہیں کر سکا، اور اگر میں نے کبھی وہ سنا ہے کیا میں نے اس کے مطابق عمل کرنا جو اصل چیز تھی وہ میں نے کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو اپنا جائزہ بھی لیا جاتا ہے اور ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس موضوع کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ وہ کیا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے حبیب اور ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دوں۔ چنانچہ آج کے جو میں نے آپ کے سامنے موضوع کا انتخاب کیا اور اس کے لیے قرآن مجید کی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، ہم آج اس کا مطالعہ کریں گے، لیکن سب کا احاطہ کرنا تو ممکن ہی نہیں ہوتا۔ مختصر سے وقت میں ایک صرف اس کی جھلک سامنے آ جائے، کچھ وضاحت ہو جائے اور میرے اور آپ کے کرنے کا کام سامنے آ جائے، یہ سب سے بڑا خلاصہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے جمعے والے دن اپنے اوقات کو نکال کر فارغ کر کے یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پوری یکسوئی سے بات کو سننے کا اللہ رب العزت ہمیں طلب کے ساتھ سننے اور طلب کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرما دے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے موضوع رکھا ہے اور جس کا مطالعہ کرنے چلے جا رہے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ساری مخلوقات کو تخلیق فرمایا اور ساری مخلوقات کو زندگی گزارنے کا طریقہ خود مرحمت فرمایا۔ وہ ایسا نظام بنایا کہ کسی مخلوق کو کسی دوسری مخلوق سے تکلیف نہ پہنچے، اس کا آپس میں ٹاکرا نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہ بنے، اس کے اپنے اپنے دائرہ کار ہیں، اس کے اندر وہ چلتے رہیں۔ سورج کو اللہ رب العزت نے بنایا، اس کا ایک دائرہ بنا دیا، وہ اس کے اندر چلتا رہتا ہے۔ چاند کو بنایا اللہ نے، وہ اپنے دائرے میں اپنے مدار میں اپنے طریقے کے مطابق جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرما دیا اس کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جاندار بنائے، اللہ نے حیوانات بنائے، اللہ نے جمادات بنائے، اللہ نے نباتات بنائے، جتنی چیزیں اللہ نے بنائیں سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی خود اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا کہ تم اس کے مطابق چلتے چلے جاؤ، تم کامیاب ہو، میرے پاس آؤ گے تو تم کامیاب لوٹو گے۔ اس حضرت انسان کو بھی بنایا اور اس کو بھی طریقہ مرحمت فرمایا اور اس کے اندر بھی قوانین بنا دیے۔ قوانین کا مطلب یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، یعنی قوانین مجموعہ ہوا کرتا ہے کہ کچھ کاموں کے کرنے کا اور کچھ کاموں سے باز آنے کا، رکنے کا۔ اس کو قرآن ایک خاص جو ہے اصطلاح میں استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے امر بالمعروف، نیکی کو کا حکم دینا، نیکی کو پھیلانا، اور نہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ یعنی اللہ نے خود متعین کر دیا یہ نیکی کے کام ہیں، اس کو خود بھی کرنا اور اس میں دوسرے لوگوں کا تعاون بھی کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ بری باتیں ہیں، خود بھی اس سے بچنا اور دیکھنا کسی اور کے لیے بھی تم معاون و مددگار نہ بن جانا کہ وہ گناہ کے کام کے اندر لگنے لگے اور تم اپنا کندھا پیش کر دو، تم اپنا مال پیش کر دو، تم اپنی ہمدردی پیش کر دو۔ چلو تم برائی کرنے لگے ہو، میں تو نہیں کر رہا لیکن میرا تعاون تمہیں حاصل ہے، تم اس برائی کے کام کو سر انجام دے دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خبردار کبھی کسی برائی کے اندر اپنا تعاون پیش مت کرنا، معاون مت بننا۔ یہ شریعت مطہرہ نے بڑا صاف قانون ہے جو کہ مرتب کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز وہ بہت زیادہ اللہ نے خیال جو رکھا وہ یہ تھا، ان قوانین کو ایسے مرتب کیا گیا جس میں انسانیت کو،
انسان کو، حضرت انسان کو، مجھے اور آپ کو اللہ نے مرکزی حیثیت عطا فرما دی۔ فرمایا یہ کائنات کا پورا نظام چلے گا اور یہ فائدہ پہنچائے گا۔ کس کو فائدہ پہنچائے گا؟ سب سے بڑا اس کا بینیفیشری، اس کا فائدہ اٹھانے والا یہ حضرت انسان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کی تخلیق فرمائی اسی وقت میں اس کو ایک منصب بھی عطا فرما دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں مخلوقات تو بہت بنا چکا اور بہت بناؤں گا، ہزاروں کی تعداد بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مخلوقات ہیں، یعنی تعداد میں نہیں، لاکھوں اقسام کی اللہ رب العزت نے مخلوقات کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی طرح کی مخلوقات کو بنایا، کسی کو یہ منصب نہیں عطا فرمایا جو اس حضرت انسان کو پیدا کرتے وقت عطا فرما دیا، اور فرمایا اے فرشتوں، اور فرشتے سامنے تھے جو کہ اعلیٰ ترین مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، نورانی مخلوق جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے تو میری ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ وہ کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں۔ اتنی نورانی مخلوق، اس کے سامنے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے خلیفہ نہیں ہو، تم میرے نائب نہیں ہو، تم میری مخلوق ضرور ہو، تم مخدوم نہیں ہو کہ تمہاری خدمت کی جائے، تم خادم ہو کہ تم خدمت میں لگو۔ یا باری تعالیٰ، یہ کون ہے آپ کا خلیفہ کہ جس کی خدمت میں آپ ہمیں بھی لگانے لگے ہیں؟ فرمایا یہ حضرت انسان ہے، اور سب سے پہلے میرا حکم ہے تم سب اس کو سجدہ کرو، اس کو بتاؤ اس کا منصب کیا ہے، تمہیں سمجھ میں آ جائے تمہارا مقام کیا ہے، تم خادم ہوگے، یہ حضرت انسان تمہارا مخدوم ہوگا۔ اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ، یعنی اللہ رب العزت کے بعد اللہ تو خالق ہیں، مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ اور رتبہ اللہ نے حضرت انسان کو یعنی مجھے اور آپ کو نصیب فرما دیا۔ ذرا سوچے تو صحیح، اللہ نے ہم سے کتنی محبت کی ہے، کہاں لا کے بٹھا دیا ہمیں اس کائنات میں، میں خالق ہوں تم مخلوق ہو، اور ساری مخلوقات میں تم اشرف المخلوقات ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں میں نے سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ میرا اور آپ کا اللہ نے منصب متعین کر دیا، ہمیں سب سے اعلیٰ بنا دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا، اسی جہاں پہ فرمایا تم بہترین ہو، وہیں پہ فرما دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تم اپنے ہی اگر اس منصب کو نہیں پہچانو گے، اپنے منصب کے لائق کام جو ہیں، جو میں نے بتایا کہ یہ تمہارے منصب کے لائق ہیں، تم وہ نہیں کرو گے، بلکہ ان کاموں میں پڑ جاؤ گے جس کے بارے میں میں نے منع کیا کہ یہ تمہارے منصب کے خلاف کام ہے۔ تو جب تم خود اپنی مرضی سے جان بوجھ کر گھٹیا کاموں میں لگ جاؤ گے تو پھر تم اپنے آپ کو گراؤ گے، اور پھر گراتے گراتے تم میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ بنایا تو میں نے ان کو اشرف المخلوقات تھا، اور وہ ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ نیچے گرتے 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 سب سے نیچے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی نیچے جا کے گر جائیں گے۔ تو اس کا بھی دھیان رکھنا کہ یہ منصب ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری کا پورا کرنا بھی لازمی ہے۔ اس منصب کے لائق امور کرنا یہ بھی لازمی ہے۔ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ جو تمہیں منصب دیا اس سے گر کے کام کرو تو بالکل گرتے چلے جاؤ۔ نہ کرنے والے کاموں میں سے ایک کام جو میں نے آج آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ کیا ہے؟
اللہ رب العزت نے مسلمان ہمارا نام رکھا، ہوا سماکم المسلمین۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اور اب دیکھیں ذرا مسلم کی تعریف کیا ہے۔ آئے آقا دو جہاں، سید الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محبوب کبریاء، جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، ان کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں کہ مسلم کس کو کہا جا رہا ہے، مسلم کی تعریف کیا بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا المسلم، مسلمان تو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان کے شر سے اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ یہاں ذرا تھوڑا سا ہم غور کریں گے، آج اسی کے اوپر غور کریں گے کہ میں مسلم ہوں یا نہیں ہوں۔ میری زبان، اس سے میرے ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے۔ میں جب کسی سے گفتگو کرتا ہوں، میں جب اپنے سے بڑے سے گفتگو کرتا ہوں، تو میرے انداز اور میری لینگویج کس قسم کی ہوتی ہے؟ کیا اس کے اندر بدتمیزی کا عنصر تو نہیں شامل ہو جاتا کہ جی بچہ بڑا ہمارا بولڈ ہے، بچہ جو ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے، دیکھیں فر جواب دیتا ہے، جیسا سوال اس سے آگے بڑھ کر جواب، بلکہ بعض اوقات تو بڑوں کا عزت اور احترام وہ بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ ہم اس کو بولڈ بناتے بناتے وہ جو حد ہے بدتمیزی کی، اس کو کراس کر کے اوپر لے جاتے ہیں، بعد میں ہم خود بچتے پھرتے ہیں۔ اس بچے سے بات کریں یا نہ کریں، سوچ سمجھ کے بات کریں، اس لیے کہ ہوں تو میں اس کا والد، اس کا باپ، لیکن اپنے ہاتھوں سے اس کی تربیت نہ کر کے میں نے اس درجے پہ پہنچا دیا، آج یہ میرے بڑا سامنے کھڑا ہو کر، آج یہ بڑا ہو کر مجھے ہی اس قسم کے جواب دیتا ہے کہ مجھے اپنی عزت بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب میں اپنے چھوٹے سے بات کرتا ہوں، یہ تو بڑے کی بات ہے، جب میں، اور اس کا تعلق وہاں سے شروع ہوگا، جب میں اپنی اولاد سے بات کر رہا تھا تو تب میں کیسے کر رہا تھا؟ کیا میں اس کو اوئے بلا کر، توئے بلا کر، اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر، اور اس کی ایسی کی تیسی پھیر کر، اس کو گالیاں نکال کر، اور اس کو ڈرا دھمکا کر، اور اس کو ہر ٹائم تھپڑوں کی بارش اس پہ کر کے، اور اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کر کے، یہ اگر طریقہ تھا تو پھر وہ بھی یہی سیکھے گا، بڑا ہوگا، آگے اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھے گا، دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، اپنی آگے اولاد کے ساتھ ظلم کرے گا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم کرے گا، جہاں پر جا کر وہ افسر لگے گا اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرے گا۔ تربیت والد نے کی ہے کہ تم نے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ وہ تو ہم نے اس کی تربیت کر کے اس کو بد اخلاق اگر بنا دیا، اسے نہیں پتا کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی۔ مجھے نہیں اختیار دیا اللہ نے، میں اپنی زبان سے کسی کی جب چاہوں بے عزتی کر کے رکھ دوں۔ مجھے نہیں اختیار دیا گیا کہ میں جب چاہوں اپنی زبان سے دوسرے کو گالی نکال کر اپنے اندر کا غصہ اور فرسٹریشن کو ختم کر دوں، اور اس کے اوپر کیا گزرے اس سے وہ جانے، اس کی بلا جانے۔ مجھے اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جب یہ مجھے پتا ہوگا تو اب میں جب بڑے سے بات کروں گا اور جب میں چھوٹے سے بات کروں گا، اس لیے کہ یہ تہذیب بھی اسلام سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور علماء کی، صاحب علم لوگوں کی قدر نہیں کرتا، وہ ہماری طریقے اور ہماری امت اور ہماری سنت اور ہمارے راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ اس کا مطلب جو بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آ رہا، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ضرور ہے۔ وہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، لیکن اس نے راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں کیا۔
یہ کسی اور راستے پہ چل پڑا ہے، اب دیکھ لے کہ یہ کتنا خطرناک قدم اٹھا رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے اپنے آپ کو لے کر۔ اگر کوئی اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کر رہا، وہ مانتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، لیکن وہ یاد رکھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا، کسی اور راستے پر چل رہا ہے۔ اب ذرا دیکھ لے کہ یہ چلتا چلتا کہاں پر پہنچے گا۔ اس لیے مسلمان کہاں اس کو جاتا ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، اس سے ان کو ڈر نہیں لگتا، عزت بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے۔ نہیں، یہ میری عزت پہ یا کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرے گا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرے مال پر یا کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھے گا، خود اس کو کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، یہ کسی کے مال کو چوری نہیں کرے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ غبن نہیں کرے گا، اس لیے کیونکہ یہ مسلم ہے۔ اور مسلم کی تعریف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن اور حفاظت میں رہا کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا آج کے ماحول سے متعلقہ، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کیا کریں مولانا، اب تو معاشرہ ہی بگڑ گیا۔ یہ جو زبان سے جھوٹ بولنا ہے، یہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اب ہم ذرا تھوڑا غور کریں، ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے کی ریشو کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے کی ریشو کیا ہے؟ کتنا تناسب ہے، کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ ذرا اس کا ہم خود اپنے انداز سے کر لیں، بلکہ انداز کیا، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کر لیں۔ انسان کو اپنا تو پتہ ہی ہے، صبح سے لے کر اور رات کے سونے تک میں نے جتنی بات کی ہے اس میں کتنا میں نے صراحتاً جھوٹ بول دیا یا جھوٹ کی آمیزش کر دی ہے، جھوٹ کو ساتھ ملا کر کچھ سچ بھی ہے اور تھوڑا سا ساتھ جھوٹ بھی ملا دیا ہے، اور جھوٹ ملا کر میں بات کر رہا ہوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب تو عادت یہ بن گئی ہے کہ کھرا سچ اور پورا سچا سچ بولنا ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ اس کے اندر جب تک کچھ نہ کچھ آمیزش جھوٹ کی نہ ہو جائے اور بلا وجہ ہو جائے، بات کے اندر صرف چاشنی پیدا کرنے کے لیے ہم مرچ مسالہ ساتھ شامل کر دیتے ہیں، ورنہ بات پھیکی پھیکی لگے گی، تھوڑا سا جھوٹ ساتھ ملا دیا جائے تاکہ بات دلچسپ ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جھوٹ بولنا دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور مجھے مسلمان ہونے کے ناطے اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ زبان سے میں جس بھی طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں، یہ میری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے۔ اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کا ہمارا ٹاپک، آپ سب کو پتا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، ہمارے لاہور کے اندر فضائی آلودگی ہو گئی ہے، فضائی آلودگی ہو گئی ہے۔ یہ فضائی آلودگی کا سب سے بڑا جو سبب اور ذریعہ ہے وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے فضائی آلودگی کو جنم دیا ہے، آج اس کا اثر بھی ہم پر خود ہو رہا ہے، ہمیں خود بیماری لگ رہی ہے۔ فضائی آلودگی کو کہیں ہم نے، جو میں اصل بات رکھنا چاہ رہا ہوں، میرے کرنے کا کام کیا ہے، مجھے میرا اسلام، میری تہذیب اسلامی کس چیز کا پابند کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے خبردار، نہ تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، نہ تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ یہ آج جو فضائی آلودگی، بچے اور بوڑھے اور جوان بیمار، خاص طور پہ جن کو سانس کا ذرا مسئلہ، آپ جا کر ان سے پوچھیں کتنی بیمار میں مبتلا ہیں، وہ فضائی آلودگی کا ذریعہ اور سبب کہیں میں اور آپ، ہم عوام الناس
خود ہی تو نہیں ہیں، ہم اس کا تجزیہ کریں گے اور آج اٹھنے سے پہلے اپنے ذمے اور اپنے حصے کا کام کر کے اور نیت کر کے اٹھیں گے۔ آج کے بعد میری زبان اور میرے ہاتھ سے انشاءاللہ فضائی آلودگی کا ذریعہ اور سبب نہیں بنے گا۔ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، جب ہم کوئی پانی کی بوتل جب خالی ہوتی ہے جو ہم پی رہے ہیں، ہم گاڑی پر جا رہے ہیں، ہم سائیکل پر جا رہے ہیں، ہم موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں یا ہم پیدل جا رہے ہیں، جب پانی کی بوتل ہمارے پاس ختم ہو جائے تو ہمارا رویہ پھر اب کیا ہوتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، اس پانی کی بوتل کو باہر ہی پھینکنا ہے۔ اب اتنا صبر نہیں ہے ہمارے اندر کہ کسی ایسی مقام پہ جب میں رکوں گا جہاں پہ ڈسٹ بن موجود ہوگا وہاں پر رک کر اس کو باہر پھینک دوں گا۔ میں تو روڈ پہ چلا جا رہا ہوں، وہاں پہ میری پانی کی بوتل خالی ہوئی، میں نے وہیں پہ شیشہ نیچے کیا، بوتل کو ڈھکن کو بند کیا اور وہیں پہ اڑا کے باہر پھینک دیا۔ میں چپس کھا رہا ہوں، میں اس کا ریپر اپنے پاس سنبھال کے رکھنا اپنی عادت ہی نہیں بنا سکا، میں بسکٹ کھا کر اس کا ریپر باہر پھینکنا شاید صفائی ستھرائی کا معیار سمجھتا ہوں۔ عجیب بات ہے، میری گاڑی میں گند نہیں ہونا چاہیے، چاہے میرے ملک کی شاہراہوں پہ کتنا ہی گند کیوں نہ ہو جائے۔ یہ تو وہ بے وقوفی اور حماقت ہے کہ آدمی اپنے، آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا، اپنے گھر کا کوڑا صفائی کرتے کرتے باہر نکالا اور اپنے دروازے کے آگے صرف صفائی کرتے کرتے اس کوڑے کو کسی اور کے گھر کے سامنے کر دیا۔ اچھا تھوڑا ادھر کر دیتے ہیں، تھوڑا ادھر کر دیتے ہیں اور تھوڑا ادھر، اور مطمئن ہو کے کہا میں تو بہت صفائی پسند ہوں، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا اگر کوڑا پڑا ہو، بس میں تو اپنے گھر کی صفائی۔ یہ اپنے گھر کی صفائی کیا کی ہے آپ نے؟ اپنے گھر کا کوڑا لا کے باہر پھیلا دیا ہے۔ آپ صفائی پسند نہیں ہیں، آپ گندگی پسند ہیں۔ کوڑا پہلے ایک جگہ پر تھا، آپ نے ماشاءاللہ بڑی ہمت کی اور بڑی ایفرٹ لگائی اور اس کوڑے کو باہر نکالا اور باہر نکال کے وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک کوڑا اپنی طرف سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آپ نے راستے اور گلی میں ایک جگہ متعین کر لی، وہاں ڈسٹ بن ہے کہ نہیں ہے، وہ کسی کا گھر ہے کہ نہیں ہے، وہ بیچارہ لکھ تھک گیا یہاں کوڑا مت پھینکیں، لیکن بس میری تو عادت ہے، میں بڑا صفائی پسند ہوں، چونکہ اس وجہ سے پیاز کاٹنے کے بعد اس کے چھلکے گھر میں تو نہیں رکھ سکتا، وہ دوسرے کا گھر موجود ہے، اس کی دیوار موجود ہے، میرے وہاں پر جا کر پھینکوں گا، اس لیے کہ میں صفائی پسند ہوں۔ اور صفائی یہ تو ایمان کا آدھا ایمان ہے، یہ شطر الایمان ہے۔ بھائی میں تو پاکیزہ انسان ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کوڑا میرے گھر میں موجود رہے۔ تو یہ میری سوچ کے اوپر افسوس کیا جا سکتا ہے، یہ پڑھا جا سکتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ مجھے عقل سلیم عطا فرما دے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ، قومیں کیسے بنتی ہیں، ازبکستان ہمارا جانا ہوا، امام بخاری امام مسلم کہ وہ افسر زمین ہے، جو ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اس کی خدمت کرنے والے، وہاں پر جو اللہ نے جن سے بڑے امام بنائے حدیث کے، فقہ کے، علم الکلام کے، صوفیاء کے، شیخ بہاؤالدین نقشبندی نور اللہ مرکزہ، یہ سارے حضرات وہاں پر ان کے مقبرے موجود ہیں۔ بھائی چل کے دیکھ کر تو آئیں، جنہوں نے اتنی، امام بخاری جن کے ہم ہر نام لیتے ہیں، امام مسلم، امام ترمذی، صاحب ہدایہ، بھائی جا کے دیکھ کے تو آئیں کہاں پر وہ پلے بڑے، کہاں انہوں نے محنتیں کی۔ وہاں پر ہم تھے اور چلے جا رہے تھے، ہمارے ایک دوست نے پانی کی بوتل لی، جس طرح یہاں پر پیاس لگے تو ہم ڈسپوزیبل لے لیتے ہیں، وہ لینے کے بعد آپ سب کو پتا ہے اس کے اوپر ایک سیل ہوتی ہے، بڑا باریک سی پلاسٹک کی ایک سیل ہوتی ہے، جھلی سی ہوتی ہے، وہ کھولی جاتی ہے، پھر ڈھکن کھلتا ہے اور انسان پانی پی لیتا ہے۔ ہمارے ساتھی نے یہیں کی عادت کے مطابق، کیونکہ بچپن سے عادت ہی ہے ہمیں، وہاں پر بھی اس کا ریپر کھولا اور بے دہانی میں بلکہ انتہائی بے پرواہی سے اس کو ایسے پھینک دیا، پانی کی بوتل کھولی اور پانی پینا شروع کیا۔ وہاں سے اس قوم کا ایک بوڑھا گزر رہا تھا جس کی عمر 50 سے زائد ہوگی، کم نہیں تھی۔ اس نے جب دیکھا میرے ملک میں ایک بندہ جو میرا مہمان ہے، اس نے میرے ملک کے اندر فضائی آلودگی اور گندگی میں اضافہ کیا، حالانکہ کیا اس ریپر کی حیثیت تھی؟
لیکن قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے. مزاج سب ملتے ہیں تو صفائی اور پاکیزگی معاشرے میں آتی ہے. وہ وہیں پہ رک گیا، جا رہا تھا اپنے کام، رک گیا اور اس کو کہا، اشارہ کیا کہ یہ دیکھو. اب ہمارے ہاں اگر کوئی اس طرح اشارہ کرے تو ہمارا دھیان کدھر جاتا ہے؟ شاید ہمارا کوئی کاغذ گر گیا ہے، ہمارے پیسے گر گئے ہیں اور بندہ ہمیں دھیان توجہ دلا رہا ہے. یا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور کوئی یوں اشارہ کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سٹینڈ کھلا رہ گیا ہے جس کو اوپر کر لیں. اب اس ساتھی نے پورا گھوم کے دیکھا، ارد گرد کوئی روپیہ پیسہ نہیں گرا ہوا، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کہہ رہا ہے. جب اس بوڑھے نے یہ دیکھا کہ یار اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کہہ رہا ہوں، تو وہ آگے خود بڑھا، جھکا اور جھک کر اس ریپر کو اٹھا کے اس کو دکھایا اور 60 ڈسٹ بن تھا وہاں لے جا کر اس کے سامنے گرایا کہ اس ہمارے ملک میں صفائی رکھو، قومیں اس طرح بنا کرتی ہیں. ہم اپنی فصلوں کو جلا دیں اور اس سے دھواں بنا دیں، ہم اور پولوشن، ہماری موٹر سائیکلیں وہ شور مچاتی ہوئی فضائی آلودگی میں اضافہ کریں، ہمارے گھروں میں چلنے والے میوزک اور ڈیک اور ہماری تقاریب وہ پورے محلے کو جگا کر رکھیں. یہ سب فضائی آلودگی کے اندر داخل اور شامل ہے. یہ سارا کچھ مل کر ہمارے ڈپریشن میں اضافہ کر رہا ہے. یہ سب مل کر ہماری بیماریوں میں اضافہ کر رہا ہے. یہ میری گلی کا کوڑا کرکٹ جس کو میں معمولی سمجھ رہا ہوں، یہ میرے معاشرے کو آلودہ کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری ذمہ داری تو نہیں، ذمہ داری تو کس کی ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے گند پھیلانا اور حکومت کی ذمہ داری ہے گند کو اٹھانا. محکمے کس لیے بنے ہیں؟ ٹیکس کس بات کا لے رہے ہیں؟ اگر یہی سوچ رہے گی 100 سال بھی آپ جی لیں، اگلی نسلیں بھی آ جائیں گی، ہم اپنے ملک کو پاک اور صاف نہیں کر سکیں گے. اور اگر آج ہم نے یہ نیت کر لی، آج کے بعد میرے ہاتھ سے کوئی ریپر، کوئی پلاسٹک کی بوتل، کوئی فضائی آلودگی کی چیز، کوئی دھواں، کوئی موٹر سائیکل کے سلنسر، کوئی اور ایسی خرابی کی چیز، جہاں پر میں ہوں وہاں پر کام کر رہا ہوں، وہاں پر میرے گھر کا کوڑا، میری گھر کی فضائی آلودگی، کوئی بھی چیز انشاءاللہ تعالی العزیز آج کے بعد ملک پاکستان ہمارے اس پیارے شہر کی فضائی آلودگی کو بڑھانے کا ذریعہ نہیں بنے گی. میری فصل اس فضائی آلودگی کو بڑھانے کا ذریعہ نہیں بنے گی. میرے گھر کی تقریب، وہ وہ گانے بجانے اور وہ فنکشن وہ معاشرے کے اندر شور پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب نہیں بنے گا. تو انشاءاللہ تعالی العزیز یہی قطرہ قطرہ بنے گا. ہم دیکھیں گے، ہماری اولاد ہم سے سیکھے گی. انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں اس فضائی آلودگی سے نجات عطا فرما دیں گے. اور پھر وہ کہہ رہا ہوں، اس کا اصل حکم تو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام دے رہے ہیں. فرمایا آخری بات، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے. اور اب تھوڑا سا اس کا الٹ دیکھ لیں، تم میں سے بدترین کون ہے؟ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھ کے جب انسان چلے گا تو پھر یہ نہیں کہے گا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، فلانے محکمے کا کام ہے، فلانے کا کام ہے. نہیں، یہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میرا کام ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس مملکت خدا داد پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں اسلامی تہذیب کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی اسی میں ہے، فرد کی اصلاح بھی اسی میں ہے، ملک کی ترقی بھی اسی میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.